ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سی نیکی سب سے افضل ہے، کس عمل اور نیکی کا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آنا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا، یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا۔ ایک بندے کے پاس ایمان کی دولت ہو، ایک بندے کے پاس صحیح معنوں میں ایمان اس کے اندر موجود ہو، بلا شک و شبہ والا، وہ شکوک و شبہات سے پاک، وہ متزلزل ہونے اور ڈگمگانے سے پاک ایمان، ثابت قدمی والا ایمان، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسے والا ایمان، وہ شرک کی نجاستوں سے محفوظ ایمان، وہ کفریہ کلمات، کفریہ اعمال اور کفریہ اقوال سے پاک ایمان، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، آپ کے راستے اور طریقے پر چلتے ہوئے ایسا سنت اور حدیث والا ایمان، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان میں درست ہو جاتا ہے، ایمان کی تکمیل کر لیتا ہے، ایمان میں پورا ہو جاتا ہے، پھر کون سا ایسا عمل ہے جس کی سب سے زیادہ قدر اور منزلت ہے، جس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آج تک جن لوگوں کو اس عمل میں شکوک و شبہات تھے نا، جو بندے اس عمل کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، متزلزل تھے، ڈگمگانے والے تھے، آج امت مسلمہ کی حالت دیکھ کر ان کو بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ واقعی جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ نے اس عمل کے اندر امت مسلمہ کی عزت رکھی ہے، اللہ نے اس عمل کے اندر امت مسلمہ کی غیرت رکھی ہے، اللہ نے اس عمل کے اندر امت مسلمہ کے لیے غلبہ رکھا ہے، فتوحات رکھی ہیں، اللہ نے اس عمل میں عزت رکھی ہے، اور اس عمل کو چھوڑ کر ذلت اور رسوائی۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، تیسرے نمبر پر پھر آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد پھر کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، نیکیوں والا حج، اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا حج، یہ سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے ہاں اس کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح البخاری کی اس حدیث سے تین باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی بات، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، اللہ کی رضا اور رحمت کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے، عزت اور غلبے کے لیے ایمان اور عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ اللہ کی رضا اور رحمت ہے، نہ اس کے بغیر نیکیوں کی قبولیت ہے، نہ اس کے بغیر اللہ کے غیظ اور غضب اور ناراضگی سے محفوظ ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی کوہان اور اسلام کی بلندی اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ میں رکھی۔ امت مسلمہ کا یہ منہج ہونا چاہیے، مسلم حکمرانوں کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، اسلامی فوج کے اندر ان کا یہ وصف ہونا چاہیے
جہاں بھی، جس وقت بھی، جس لمحے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہو، حی علی الجہاد کی آواز لگا دی جائے کہ آ جاؤ، جہاد کا وقت ہو گیا، کفار سے لڑنے کا وقت ہو گیا ہے، ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان صلیبیوں کے ساتھ لڑنے کا، سینہ سپر ہونے کا وقت ہو گیا ہے، ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کا وقت ہو چکا ہے، تو اس وقت جہاد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد کے میدانوں میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی محفوظ کر دے گا، اللہ ان کی غیرتوں کو بھی باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ان کے ایمان اور عقیدے کو، ان کے نظریات اور ان کی تعلیمات اور ان کے دین کو بھی محفوظ رکھے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں حج کرنا، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، اور اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے جانے والوں کو وفد اللہ کہا ہے، اللہ کا وفد اور اللہ کا مہمان قرار دی۔ اس سفر کی اتنی قدر اور منزلت ہے کہ یہ جب وہاں جا کر دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کے سفر کی وجہ سے، مناسک حج کی ادائیگی کی وجہ سے، اللہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جن کے لیے یہ دعائیں کرتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے، دیکھو میرے یہ بندے میری رضا اور رحمت کے لیے دور دراز اور لمبے راستوں کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں پہنچ کر میری رضا اور رحمت کی تلاش میں۔ اور پھر جب بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جو اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرتا ہے، لغو کام، بیہودہ بات، گناہ والا کام نہیں کرتا، نافرمانی والا کام نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ اس حاجی کو حج کرنے کی وجہ سے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے۔